امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ مہینے جو ایک احمدی کیس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی کولیگ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے ایک فیصلہ دیا، تو اس پر منفی اور مثبت دونوں قسم کا رد عمل آیا ہے، اور آج ہم اس رد عمل کو ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ اب ریویو پٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ میں موجود ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے اوپر مزید گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر اس کی خوبی اور خامی کو واضح کرنے کے لیے ایک تنقیدی جائزہ جو ہے اس کا بھی لیں گے۔ لیکن سر دست آپ غالب کے اس شعر کی داد دیجئے کہ غالب نے کہا، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو جہاں تک منفی اور مثبت رد عمل کا تعلق ہے، مثبت رد عمل تو لازمی احمدیوں کی طرف سے آیا، کیونکہ ان کے ایک معصوم بھائی کو قید و بند کی صحبت سے رہائی ملی، اگرچہ وہ مقدمہ خارج ہونا چاہیے تھا اور ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ختم نہیں ہوا، اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور ان کی ضمانت پر رہائی ہوئی ہے۔ دوسرا مثبت رد عمل کچھ وکلاء کی طرف سے بھی آیا جو احمدی نہیں ہیں، اور سول سوسائٹی کے بعض ممبران کی طرف سے بھی ایسا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ جہاں تک منفی رد عمل کا تعلق ہے تو منفی رد عمل لارج اینڈ ابو جو ہے وہ عوام الناس کی طرف سے آیا۔ تو عوام الناس چونکہ جو رد عمل دیتے ہیں وہ جذباتی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی تحقیق یا آزاد علم کی بنیاد پر ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک بھیڑ چال کی صورت ہوتی ہے، تو اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو دو حصوں پر منقسم تھا، جس کی طرف سے منفی رد عمل آیا۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور خود کو وکیل کہتے ہیں، ان کی طرف سے منفی رد عمل آیا، اور دوسرا گروہ اس کے اندر وہ تھا جو احباب جبہ و دستار والے ہیں۔ تو اگر غور کی نظر سے دیکھا جائے گا تو یہ دراصل ایک ہی گروہ ہے، صرف ان کے کپڑوں کا رنگ مختلف ہے۔ جس طرح جبہ و دستار والے مختلف رنگوں میں ملبوس ہیں، تو اسی طرح یہ کالے کوٹ والے بعض اور یہ جبہ و دستار والے صرف ان کے کپڑوں کا رنگ مختلف ہے، سوچ اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیوبندیوں کے ایک مشہور مولوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہی مولوی صاحب ہیں مشہور جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے صفحات کے صفحات منوان نقل کیے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے، اور کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات سے یہ صفحات میں نقل کر رہا ہوں۔ تو دیوبندیوں کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کو کہہ لیں کہ یہ مولوی تھانوی صاحب نے چوری کی ہے، چاہیں تو ان کو بددیانت کہہ لیں کہ یہ بددیانتی کی ہے کہ حوالہ نہیں دیا۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کے بعد
ہم اس مولوی صاحب کا قصہ اصل میں آپ کو سناتے ہیں۔ مولوی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ مولوی صاحب حضرت مولوی چور ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا مولوی چور نہیں ہو گیا، چوروں نے داڑیاں رکھ لی۔ اس وقت پاکستان میں جو ایک ادھم مچا ہوا ہے اور جس میں مولوی اور وکیل اور سیاستدان سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے نظر آتے ہیں، وہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کالے کوٹ والے جو ہیں وہ مولوی ہو گئے ہیں یا مولویوں نے کالے کوٹ پہن لیے ہیں۔ تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ اب مشکل ہو گئی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ مولویت جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹیڑھی سوچ کا نام ہے، ایک ٹیڑھے دماغ کا نام ہے۔ وہ ٹیڑھا دماغ وکیلوں میں بھی آ سکتا ہے، وہ ڈاکٹروں میں بھی آ سکتا ہے، ٹیچرز میں بھی آ سکتا ہے، کسی طرف بھی وہ ہو سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں تو اب ماشاءاللہ سے جو ٹیچرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جہاں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں فارم جو ہے ہسپتالوں میں اس پر لکھ کر دیں کہ تم احمدی ہو یا شیعہ ہو، جہاں اسکولوں میں یہ کہا جا رہا ہے ٹیچرز کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے کہ یہاں لکھ کر دو کہ تم احمدی ہو اور یا عیسائی ہو یا ہندو ہو، تو اسی طرح ڈاکٹرز، ٹیچرز، وکیل، تو یہ سوچ جو جہاں بھی جائے گی یہ وہاں ہی ٹیڑھا پن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ دونوں گروہ جو ہیں، یہ کالے کوٹ والے بھی اور جو دستار والے بھی، یہ اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ پیش کر رہے ہیں عوام الناس کے سامنے اور سمجھتے ہیں کہ ہم علیحدہ علیحدہ نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کا ذکر یہاں پر علیحدہ علیحدہ ہی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کالے کوٹ والوں کی بات کرتے ہیں۔ کالے کوٹ والوں کو یہ تسلیم ہے اس کیس کے حوالے سے کہ یہ وقوع جو ہے یہ 2019 میں ہوا ہے، جس کے متعلق شکایت کی گئی ہے کہ اس میں مبارک احمد ثانی جو ملزم ہیں انہوں نے یہ عمل کیا ہے، لیکن ان کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ 2019 میں اس عمل کی سزا دینے کے لیے قانون موجود نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں جو یہ لکھا ہے کہ یہ قانون موجود نہیں تھا جس کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا جس کے تحت اس ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے، تو اس میں قاضی صاحب نے یا تو مرزائی نوازی کا ثبوت دیا ہے، یہ اندر سے قادیانی ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جاہل ہیں اور ان کو قانون کا علم نہیں۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ مرزائی نوازی کا ثبوت دیا ہے اور اندر کا علم تو ان کو ہے یا خدا کو ہے، ہمیں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس قانون سے جاہل ہیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دی پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 سے موجود ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر 2022 کے قانون کے تحت سزا نہیں بنتی تو یہ کالے کوٹ والے فرماتے ہیں کہ 2011 کے قانون کے تحت ہی سزا دے دیں، ایکٹ تو موجود ہے۔ یہ دھوکہ خوردہ ہیں، جاہل ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں یا لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ قانون درج ہے، موجود ہے، 2011 کا ایکٹ تو موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک تو مجھے ان کی بات تسلیم ہے، لیکن اس قانون میں جو سیکشن ہے جس کے تحت وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، سیکشن 7، وہ 2022 میں اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اتنا کلیئر اور اوبویس اضافہ ہے کہ اس کو کوئی معمولی جو طالب علم ہے میرے جیسا بھی قانون کا، وہ بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی شخص جا کے گوگل پر، گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کے اس قانون کو ایکسیس کرے، اس کو رسائی حاصل کرے، تو وہاں وہ دیکھ سکتا ہے خود پڑھ کے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں بھی اس کے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر کے تو اپلوڈ کر دیں کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی نہ ہوئی تو، کہ یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے یہ اس میں اضافہ ہے 2011 والے قانون میں، اور آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب تک سارے انگریڈینٹس کسی جرم کے موجود نہ ہوں اس کنڈکٹ میں، اس عمل میں، اس وقت تک وہ قانون کا سیکشن اس پر اپلائی نہیں ہو سکتا اور اس شخص کو وہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں وہ وقت کو سیو کرنے کے لیے
قانون کے وہ سارے الفاظ تو پڑھ کر آپ کو نہیں سناتا، لیکن صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ جو نیا قانون ہے اس میں اس سیکشن 7 کے 218 الفاظ ہیں. کمپیوٹر کیلکولیشن جو ہے اس کے مطابق 218 الفاظ ہیں، اور جو پرانا قانون ہے 2011 والا، جو 2011 میں موجود تھا، اس کے 107 لفظ ہیں. ٹوٹل الفاظ اس کے 107 ہیں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس 2011 والے قانون میں اور 2022 والے قانون میں کتنا فرق ہے. اور 2022 والے قانون میں جو اضافے کیے گئے ہیں اس میں وہ بات ہے جو مبارک احمد ثانی صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے. تو اگر ان بدقسمت کالی بھیڑوں کو، بلکہ ان کو بھیڑیے ہی کہنا چاہیے، ان کو اگر اتنا قانون کی سمجھ نہیں تھی تو الفاظ کو گن لیتے تو میرا خیال ہے ان کے لیے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل نہ ہوتا. اور الزام اس کے اوپر یہ تھا، اور جو چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ان کا جو وکیل تھا اس نے اس پر صادق کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں اس کے اوپر یہی الزام ہے. تو الزام یہ تھا کہ انہوں نے ڈسیمینیٹنگ اے پروسکرائبڈ بک، یعنی ایک ممنوع کتاب جو تھی تفسیر صغیر، اس کو انہوں نے وہاں پر تقسیم بھی کیا ہے اور اس کو پھیلایا بھی ہے. تو یہ جو تقسیم کیا اور پھیلایا والا حصہ ہے، یہ 2011 والے قانون میں کوئی جرم نہیں ہے. یہ بات ہے جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہاں دیکھ ہی نہیں رہے. اور رٹ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر 2011 والے قانون میں 2022 والے قانون کے مطابق سزا نہیں بنتی تو 2011 والے قانون میں ہی سزا دے دیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. وہ سیکشن سبسٹیچیوٹ ہو چکا ہوا، اس کا متبادل نیا سیکشن آ چکا ہوا ہے، اور نئے سیکشن کے مطابق اس عمل کو اگر وہ کیا گیا ہے تو شاید یہ جرم قرار دے دیں، لیکن پرانے سیکشن کے مطابق اس کو کسی طرح جرم قرار نہیں دیا جا سکتا. اور جب پرانا سیکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ فضول بات کرنا کہ جی ٹھیک ہے پھر اگر نئے سیکشن کے مطابق آپ سزا نہیں دیتے جو 7 سال ہے تو پرانے سیکشن کے مطابق 3 سال دے دیں. وہ کیسے دے دیں بھائی؟ سزا میں بھی اضافہ ہوا ہے، سیکشن 9 میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن بنیادی قانون جو ہے وہ سیکشن 7 کا ہے جو سبسٹانٹیو لا کہلاتا ہے. تو یہ اتنی سمجھ ان کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں. جہاں تک یہ اصحاب جبہ و دستار والوں کی بات ہے تو ان کو کافی دن میں نے سنا اور مختلف علماء اور مفتیان اور مشائخ کی ویڈیوز جو ہیں وہ سنی. تو ایک دن خیال آیا کہ ان ساروں کی ویڈیو کے کلپس جو ہیں وہ اکٹھے کر کے تو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، اور اس کا صرف عنوان یہ رکھ دوں کہ مردہ بولے کفن پھاڑے، اور اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. پھر جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، وہ ایک مولوی صاحب آج کل میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان مل کر ایک موقف اختیار کر کے تو ایک متحدہ جو موقف ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. اور اسی ویڈیو میں جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو کہ اس کا وہاں جانا بدخلقی تھا، اس نے وہاں جا کے بدخلقی کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس کا تو اپنا مقدمہ وہاں لگا ہوا ہے. تو وہاں ہی پھوٹ بھی ہے، خود پھاڑ رہے ہیں اور پھر اتحاد کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، جو اتحاد ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہ چیلنج ہے کہ وہ اتحاد ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. خیر، یہ سوشل میڈیا کی بھی عجیب و غریب برکتیں ہیں کہ سوشل میڈیا سے پہلے جو صورتحال تھی اس وقت کوئی کچھ بھی کر رہا تھا، کوئی کچھ بھی کہہ رہا تھا تو اس کی جو نیک نامی تھی یا بدنامی تھی وہ اتنی نہیں ہوتی تھی. اب جو سوشل میڈیا کے اس انقلاب کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس نے
ان मौलवियों को और इस तरह के वकीलों को और सियासतदानों को तो ऐसा नंगा किया है कि हर एक ही नंगा हो गया है। और वो एक अरब शायर का मुझे शेर याद आता है, वो कहता है काइन तरा मिन सामितिन लका मोजिबन ज़्यादतहु औ नक्सहु फित तकल्लुमी। मतलब इस शेर का ये है कि वो कहते हैं कितने ही लोग होते हैं अगर खामोश बैठे रहें तो बड़े अच्छे लगते हैं और आप इस्तेजाब में होते हो, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी खूबी और ख़ामी जो है वहाँ पर ज़ाहिर हो जाती है। तो ये जो असहाब जुब्बा और दस्तार हैं, ये जिस तरह के बोले हैं ना, ये तो सुभान अल्लाह। ये अभी मैं चंद मिनट पहले वो मौलवी फजलुर रहमान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि वो उधर लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब फरमा रहे थे, तो वो सुन के भी तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये उलमा हैं तो फिर जुहला की क्या तारीफ़ है। तो ये जुब्बा और दस्तार वाले जो हैं, इनमें से आज के प्रोग्राम के लिए हम एक मुफ्ती साहब को मुंतखब करते हैं। और वो मुफ्ती साहब वो हैं जिनको अपने कद काठ का इतना इल्म है कि उनका दावा ये है कि जो ही उन्होंने अपने एक वीडियो प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सेक्रेटरी ने इस फ़ैसले के नेक्स्ट डे मुझे राब्ता किया और मुझे सूरत हाल जो है वो सारी मेरे सामने रखी कि ये सूरत हाल थी जो ये फ़ैसला हुआ है। तो मतलब ये है कि मैं इतने बड़े कद काठ का इंसान हूँ और मुफ्ती हूँ कि मुझे चीफ़ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने राब्ता करके तो एतमाद में लेने की कोशिश की है और मेरे सामने वजाहतें पेश की हैं। तो ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये उस पर बयान देते हुए जो कुछ फरमा रहे हैं उसको मेरा ख़्याल है इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये ज़रा लंबा है हिस्सा, तो ये प्रोग्राम फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम जो है वो उस टाइम फ्रेम से ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि इसके बाद 2 और बंदों को भी मैंने मुंतखब किया हुआ है, उनके ऊपर भी तबसरा करना है, लेकिन उनके ऊपर तबसरा हो सकता है कुछ डिले करना पड़े। ये एक वो हैं ओरिया मकबूल जान और एक दूसरे हैं वो हिशाम अलाई ज़हीर, तो उन दोनों को भी उनका भी ज़िक्र करना है। लेकिन इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद फिर हम इन्हीं को मुफ्ती साहब को डिस्कस करते हैं कि ये क्या फरमाते हैं और उसके बाद हम अगले प्रोग्राम्स की बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।